بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سال ہا سال تک چلتا رہوں گا، پس جب وہ دونوں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ اس نے کہا بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں؟ اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کہا بس اگر تم میری پیروی کرتے رہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات بینات سے سورۃ الکہف کا وہ دوسرا بڑا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو تعارف میں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے اسباق میں بیان کیا تھا۔
تلاوت کردہ آیات بینات کا پہلے آئے ہوئے اسباق سے بھی گہرا تعلق بنتا ہے، اور یہاں سے علم اور آگاہی کا ایک نیا دروازہ بھی ہے، جسے کھول کر ہم قرآن حکیم کے مقاصد اور مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا سا عنوان تو میں یوں کہنا چاہوں گا، گزشتہ اسباق میں یہ بات ہم نے کئی بار دہرائی اور پڑھی۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار عالی شان میں غریب صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ مکہ کے رئیس لوگ جب حضور کو ملنے کے لیے آتے، کافر، تو آ کر اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں، آپ سے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے میں اور ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، لوگ ہمیں اپنا رئیس اور سردار تصور کرتے ہیں۔ اب ایسے میں ہم ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کیا نازل کیا گیا وہ سارا تو ہم ملاحظہ کر چکے ہیں، لیکن آج یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ چاہیں تو ان کے پاس چلے جائیں، اور اشارہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے، اور وہاں پھر جو آپ نے جتنا علم اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت خضر علیہ السلام سے پایا۔ کون سا علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور کون سا علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، یہ بات تو انشاءاللہ العزیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس عنوان پر ہم پہنچیں گے تو سماعت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ بس آج قرآن حکیم اس واقعہ کا یہاں سے سٹارٹ لیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان سے کہا جو کہ آپ کے ساتھ رہتا تھا کہ ہم مسلسل چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر آ پہنچیں۔ یہاں سے بس 2-3 باتیں ہمیں جاننا ہوں گی، جس کے بعد باقاعدہ اس عنوان کی طرف ہم رخ کریں گے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2-4 باتیں، دوسرا قرآن حکیم نے کہا حضرت موسیٰ نے ایک نوجوان سے کہا، وہ نوجوان کون تھا اس کے متعلق 2-4 باتیں، تیسرا آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر آج مصر سے شروع ہونے والا ہے یا پھر میدان تیہ سے۔ ائمہ تفسیر نے مختصر درجے کا یہ اختلاف نقل فرمایا، تو یہ مصر سے سفر شروع ہونے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی طرف یہ سفر بڑھنے والا ہے، میری مراد ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا چند باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال، ہمیں جاننا ہوگا اس نوجوان کا معاملہ وہ کون تھا، اور ہمیں پھر چند باتیں جاننی ہوں گی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو باقاعدہ اپنے عنوان کی طرف بڑھ جائے گی۔ جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عمران ہے، اس طریقے سے حضرت موسیٰ بن عمران۔ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ 7ویں سپارے میں ہم نے یہ عنوان اور ٹائٹل ایک بار سنا تھا کہ اللہ چاہے تو اندھیروں سے روشنیاں نکال دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو روشنیوں سے اندھیرے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس جملے کی 7 کے لگ بھگ تفسیریں ہم نے سنی تھیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ اچھوں کے گھر بروں کو پیدا فرما دیتا ہے، اور بروں کے گھر اچھوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے۔ کچھ اس سے ملتی جلتی کہانی موسیٰ نام کے 2 بندے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنے طلباء کے ساتھ مل کر اکٹھے جلالین کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو درس نظامی کے نصاب کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے علم التفسیر کے حوالے سے۔ تو جلالین کے اندر ہم نے یہ دلچسپ بات ملاحظہ کی کہ موسیٰ نام کے 2 شخص
ایک ہی زمانے میں۔ ایک تو آپ خود پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور ایک موسیٰ وہ ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے سامری کہا۔ وہ جو سامری جادوگر معروف ہے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں تو ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے گھر میں نشو و نما عطا فرمائی۔ پیدا تو آپ اپنی والدہ کے ہاں ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا۔ فرعون تو ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی تازہ ترین پیدا ہونے والا بیٹا کسی کا میسر ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس کے کارندے، اس کے سپاہی لپک رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو فرما دیا کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کی حفاظت خود ہی فرما لیں گے، لیکن کرنا یہ ہوگا کہ بچے کو صندوق میں ڈالو، لکڑی کا صندوق، اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، اس کے بعد پھر ہماری قدرت کے جلوے دیکھے جا سکیں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایسا ہی کیا، لکڑی کے صندوق میں ڈال کر تو وہ صندوق دریا میں ڈال دیا، اور پانی صندوق کو بہا کر لے جا رہا تھا، اور صندوق نظروں سے اوجھل بھی ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دھیان ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اب کیا ہوگا، میرے بیٹے کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ دل مطمئن تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ لیکن جس نقطے پر بات کو میں روکنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ آخرکار فرعون کے کارندوں نے وہ دریا سے بہتا ہوا وہ صندوق جب محل کے باغوں کے پاس سے گزرا اور رکا تو بھاگ کر کے پکڑا اور کھولا تو اندر ایک نوزائیدہ بچہ تھا اور بیٹا۔ تو آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اس کی رائے پر آخرکار یہ طے پا گیا کہ اس بچے کو ہم ذبح نہیں کرتے۔ تو یہ دلوں میں ڈالنا اور فرعون کا مان جانا یہ اللہ کے قدرت کی پہلی نشانی تھی، ورنہ وہ تو بچوں کو ذبح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، یہ کیا اس کی قدرت کا عجب تماشا ہے۔ کافر کے گھر میں، اور کافر بھی ایسا غٹ جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ایسے کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اعظم کی پرورش فرما رہا ہے، اور ایک دوسرا موسیٰ ہے جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا تھا، جس کو سامری جادوگر کہا جاتا ہے، زنا سے پیدا ہوا تھا، اور سامری کی ماں پہاڑ میں جب اسے جنم دے چکی تو ڈر رہی تھی کہ اگر میں اسے لے کر قوم کے پاس جاؤں گی تو میری تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اور تذلیل اور تفضیح ہو جائے گی۔ اس نے بچے کو ادھر ہی چھوڑا، سامری کو ادھر ہی چھوڑا پہاڑوں پر، اور پہاڑوں پر چھوڑ کر خود ادھر اپنے قبیلے میں بھاگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان، حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے اس کو پالنا ہے۔ حضرت جبریل امین روزانہ آتے اور اپنی انگلی اس سامری کے منہ میں ڈالتے، اور سامری کے منہ سے حضرت جبریل کی انگلی سے دودھ نکلتا، اور سامری وہ دودھ پیتا، اور کرتے کرتے بڑا ہوتا چلا گیا۔ اور اس نے حضرت جبریل امین کے آنے اور جانے میں یہ چیز دیکھی کہ جہاں حضرت جبریل کے گھوڑے کا پاؤں پڑ جاتا ہے تو وہاں ایک زندگی کی ایک تازہ لہر ہے جو بیدار ہو جاتی ہے، خشک زمین ہو تو وہاں گھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آخرکار اس نے وہیں سے ایک مٹھی بھر مٹی لی تھی، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ کے ہاں تشریف لے کر گئے مقام میعاد پر، تو پیچھے سے اس نے وہی مٹی اٹھا کر کے تو خود ساختہ بچھڑے کے اندر ڈالی، تو وہ بولنے لگ گیا، اور بنی اسرائیل سے اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو میں اس بات پر حیران تھا، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو کافروں کے گھر میں نبی پرورش پانے لگ جائیں، اور وہ چاہے تو جس کے منہ میں جبریل انگلی ڈالیں اور دودھ نکلے، اور وہ بڑا ہو کر کے تو کافر نکلے، بدماش نکلے، اور لوگوں کو جھوٹا خدا بنا کر کے تو دے دے۔ تو جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کر اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 80 سال کے بنتی تھی، اور حضرت عمران کو جو اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، میری مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت آپ کے والد ماجد کی عمر لگ بھگ 70 سال بنتی تھی۔ اس ایک جملے کے لیے میں کافی دیر سے سرگرداں رہا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال سکوں کہ حضرت عمران کے گھر 70 سال کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے تھوڑا سا صبر کے مراحل سے گزرنے کا سبق ملتا ہے، اور واعظ ملتا ہے، اور نصیحت ملتی ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں کے بعد سال 2 سال گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں تو اچھا خاصا ہنگامہ بن جاتا ہے، گھر میں آنے والی بہو کے نام تماشا بن جاتا ہے،
کہ کیا کیا جملے بولے جاتے ہیں وہ اچھے جملے نہیں ہیں اور وہ یہاں بولے نہیں جا سکتے ہیں، اور لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی میں فالٹ ہے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے میں فالٹ ہے، وہ آپس میں گتھم گتھا نظریات اور سوچیں ہو جاتی ہیں۔ وہ صبر اور وہ اللہ کی رحمت کی امید وقت گزرتے جائیں، اور یہ عقیدہ کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہی تو ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت ہمیں اولاد کا ملنا اچھا ہے یا اولاد کا ملنا اچھا نہیں ہے۔ ایسے تمام گھرانے اور ایسی تمام خواتین اور ایسے تمام مرد، انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لگ بھگ 90 سال کی عمر میں جا کر اللہ پہلا بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ حضرت عمران کے گھر میں وہ لگ بھگ 70 سال کی عمر آپ کی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ اور کل 137 سال عمر پائی آپ کے والد ماجد حضرت عمران نے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 سال کے تھے جب آپ نے مصر سے ہجرت فرمائی، اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کروایا، اور 80 سال کے بعد پھر 40 سال مسلسل آپ کے ایک میدان ہے جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، یہ شام کے وسطی علاقوں میں یہ میدان بنتا ہے۔ تو 40 سال بنی اسرائیل کو لے کر آپ وہاں پھر قیام پذیر رہے، اور میدان تیہ ہی میں اللہ کے حکم سے آپ کی موت واقعہ ہوئی تھی۔ تو یہ مقام تیہ ہی سے ایک روایت کے مطابق آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ماجرا کچھ ایسا ہوا کہ میں انشاءاللہ وہ ماجرا تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے، صرف اتنا سمجھیے کہ ماجرا کچھ ایسا ہوا کہ آج آپ قوم کو سمجھا رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبہ ارشاد فرماتے درمیان سے ایک صاحب نے سوال کر لیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ اس روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ نبی تھے اور سب سے زیادہ علم تو نبی ہی کے پاس ہوتا ہے، تو آپ نے اسی خیال میں کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم، دانائی اور دانش مندی اور بصیرت، فہم، فراست اور حکمتیں، دانائیاں، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو آپ نے خطبے کے اندر یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں موسیٰ ہوں، ظاہر میں اللہ کا نبی ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب اس عنوان کو ارشاد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو اللہ تعالیٰ اس جواب سے خوش نہ ہوا۔ انہوں نے تو جواب صحیح کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے وہ جو بھی اس کا ارادہ تھا کہ جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم تو اللہ رب العالمین ہے، سب سے بڑا علم اس علام الغیوب کا ہے۔ تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ نہیں، آپ نے جو یہ کہا کہ سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے، نہیں، ایک میرا ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس وہ علم بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب وہاں سے آپ کی طلب لگی اور وہاں سے آپ کی جستجو ہوئی کہ اچھا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اذن چاہا تھا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو پھر مجھے اس کا عطا پتہ معلوم ہو جائے، تو میں ذرا جانا چاہتا ہوں اور جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سا علم ہے جو ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس واقعہ کی بنیاد پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا سفر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان رہا کرتے تھے، ان کا اسم گرامی حضرت یوشع ابن نون ہے علیہ السلام، وہ بھی اپنے مقام پر اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا کہ ایک علاقے میں دو نبی ہوئے، یا ایک وقت میں دو نبی ہوئے، بلکہ ایک وقت میں تین نبی بھی ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام مختلف علاقوں میں اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی اس کے مطابق ارشاد فرماتے رہے۔ اور اس کا تفصیلی ترین حوالہ آپ سورہ یاسین میں پڑھ سکتے ہیں کہ 2 نبی اور پھر 3 نبی ایک علاقے میں بھی اللہ رب العالمین بھجواتا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت یوشع بن نون تھے، اور آپ کو اگر سبزی منڈی کے درس یاد ہیں تو جاننا چاہیے، وہاں سورۃ القصص میں ہم نے یہ بات پائی کہ خود حضرت موسیٰ بھی تو 10 سال ایک اور نبی کے ساتھ رہ کر آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر آئے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے دربار میں رہتے ہیں، اور ادھر حضرت یوشع ابن نون ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بطور نائب بھی ہیں، بطور نبی بھی ہیں، اور ایک عظیم المرتبت نبی کے لیے خدمت گزاری بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو خدمت گزاری کی تھی، شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک تو خدمت گزاری بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت یوشع سے کہا، چل بھائی
اپنا سامان باندھ، ہمیں رخت سفر باندھ کر کے تو ادھر پہنچنا ہے جہاں اللہ بتا رہا ہے کچھ صاحب علم رہتا ہے، ہمیں ادھر جانا ہے۔ تو یہاں سے حضرت یوشع ابن نون کا میں مختصر چند جملوں میں حوالہ قائم کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یوشع ابن نون آپ اللہ کے نبی تھے، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کے تعارف میں یہ کلام ارشاد فرمایا کہ ایک بار آپ نے جبارین قوم کے ساتھ جہاد فرمانا تھا، تو جمعہ والا دن تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع ابن نون اپنے تمام مجاہدین اور سپاہیوں کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور وقت قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا، آپ جہاد شروع فرما بھی چکے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ مغرب سے پہلے جہاد ختم کرنا تھا، کیونکہ مغرب کے بعد تو پھر اگلے دن کی تاریخ بن جانی تھی، تو ہفتے والے دن جہاد کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا یہ اللہ کی طرف سے منع تھا۔ تو جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی حالات ایسے ہیں، میرے ساتھ وہ بندہ نہ نکلے جس کی شادی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوا، اور وہ بیوی سے قریب ہونے کے ارادے میں ہے، وہ گھر ہی رہے، وہ میرے ساتھ جا کر جہاد میں لڑائی نہیں کر پائے گا، اس کا دھیان پیچھے لگا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ بھی نہیں جا سکتے کہ جن لوگوں کی بکریاں اور اونٹنیاں حاملہ ہیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، وہ لوگ بھی میرے ساتھ نہ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ بھی جہاد کے لیے نہ جائیں کہ جن کے مکانوں کی دیواریں بن گئی ہیں اور چھت ڈلنے والی ہے، تو یہ لوگ میرے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہے، تلخ ہے، جہاد کا ہے، تو ان کی توجہ بٹی رہے گی۔ اب سورج بالکل جب غروب ہونے سے قریب ہوا اور آپ محسوس کر رہے تھے کہ جہاد پورا نہیں ہو سک رہا ہے، یہ تو مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، شام ڈھلنے والی ہے، تو پھر یہ کہیں میرا قتال ہفتے والے دن میں واقعہ نہ ہو جائے، تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا بندہ، تیرا نبی، میں تیری خدمت میں، تیرے دین کی خدمت کی خاطر جہاد میں لگا ہوا ہوں، یہ سورج بھی تیرے تابع فرمان ہے، اسے روک دے، اسے حکم ارشاد فرما دے کہ آج ذرا گھنٹہ لیٹ ڈوب جائے، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر اگر یہ اور چڑھا رہ جائے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ پاک نے حضرت یوشع ابن نون کی دعا کو قبول فرما لیا، اور سورج پھر رک گیا۔ کتنا رکا، یہ منٹ یا پھر پونا گھنٹہ یا گھنٹہ، یہ الفاظ حدیث پاک میں نے نہ پائے، بس اتنا رکا کہ جس سے آپ کا جہاد مکمل ہو گیا، آپ فتح مند ہوئے، کامیاب ہو گئے، تب اللہ کے حکم سے سورج پھر واپس پلٹ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا، میں کہ انبیاء کی دنیا میں ایک یوشع ہی تو ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے سورج کو روک دیا تھا۔ اب جب آپ کے زبان نور سے یہ جملہ نکلا تو محدثین کے قلم سکتے میں آ گئے کہ بات تو کچھ اور بھی ہوئی ہے۔ محدثین کی وہ ذہنی کاوشیں رک گئیں اور محو حیرت ہو گئیں کہ یہ بات رسول پاک علیہ السلام نے کیسے فرما دی ہے کہ انبیاء کی دنیا میں ایک ہی تو نبی ہیں کہ جن کے لیے سورج روک دیا گیا تھا۔ وہ ذہنوں کو بار بار گردش میں لاتے رہے، کیونکہ خود ماجرا یہ ہوا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے 3-4 مہینے آپ پہلے چلے جائیں، جب واقعہ معراج سورۃ الاسراء میں ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں کفار مکہ نے جب یہ سنا کہ محمد کہتے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، آسمانوں پر گیا، واپس پلٹ آیا، تو وہ نشانیاں پوچھ رہے تھے، اچھا بتاؤ بیت المقدس میں راستے میں جاتے ہوئے کون کون سا قافلہ ملا، کون کون لوگ تھے، ان کے چرواہے کتنے تھے، ان کے اونٹ کتنے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول پاک علیہ السلام ان کو نشانیاں ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ فلانا قافلہ کل صبح مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مکہ والے آج رات بڑی بے چینی سے کاٹنے کے بعد صبح ہونے کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے وہ گھاٹیوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا کلام سچ نکلتا ہے یا کہ جھوٹ نکلتا ہے۔ تو وہ دیکھا کہ سورج تو بالکل نکلنے والا تھا، اور قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے بھی تو عرض کیا تھا، اے میرے اللہ سورج کو روک دینا جدھر ہے وہ، تاکہ وہ ذرا قافلہ آ لے اور پھر قافلہ آنے کے بعد سورج آج نکل جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے اس قول مبارک پر اللہ رب العالمین نے سورج کو روک دیا تھا۔ یہ وہ حدیث تھی جس نے محدثین کو ورطہ حیرت میں ڈالا کہ رسول اللہ کے اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، پھر
پھر آپ کا یہ فرمانا کہ حضرت یوشع ہی تو ہیں نبیوں کی دنیا میں جن کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس معنی کی طرف تو تھوڑی دیر کے بعد ہم رجوع کرنا چاہیں گے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، حضرت یوشع ابن نون کے لیے تو سورج کو روکا گیا، چلو رسول پاک علیہ السلام کے لیے بھی سورج کو روک دیا گیا۔ معاملہ ہمارے آقا نعمت رسول رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تو کچھ اس سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ میری مراد کیا ہے؟ مقام صحابہ پر رسول اللہ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کر جب لیٹے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کی سر میں گود میں سر رکھنے کے بعد تو آپ کو جو اللہ نے چاہا وہ اونگ آ گئی، آپ کی آنکھ آرام میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ کی نماز آپ جانتے ہیں کہ عصر کی رہ گئی تھی اور سورج ڈوب بھی چکا تھا۔ تب بھی تو رسول پاک علیہ السلام نے یہی اللہ کی حضور دعا کی تھی، اے میرے اللہ تعالیٰ میں تیری تابعداری میں اور علی تیرے نبی کی تابعداری میں تھا، تو پھر سورج کو ذرا آج پلٹا دے۔ روکنا اور شے ہے، لیکن ڈوبنے کے بعد پلٹا دینا یہ اس سے بھی اگلا اور سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے تو یہ معاملہ بھی ہوا تھا۔ اب اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا، چاہو تو ابن حجر اسقلانی کو پڑھا جا سکتا ہے اور چاہو تو بدر الدین عینی کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان تمام شیوخ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کا یہ کلام بھی سچا ہے کہ انبیاء کی دنیا میں نبی ہی تو ہیں کہ جن کے لیے سورج کو روکا گیا، اور حضور کا جو اپنا معاملہ ہے، معاملہ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے بھی سورج کو روکا گیا، بلکہ سورج کو ایک دوسرے موقع پر واپس پلٹایا بھی گیا، یہ معاملے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے سے پہلے زمانوں کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھ سے جو پہلے نبی ہوئے ہیں اگر ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھنا چاہو تو ان میں سوائے یوشع کے اور تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اپنا معاملہ رسول پاک علیہ السلام نے حسب عجز اور حسب انکساری خاموشی کے التوا میں آپ نے ڈال دیا۔ تو پہلے نبیوں میں دیکھو تو حضرت یوشع علیہ السلام ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو روک دیا تھا، اور ہمارے آقا تو ہیں ہی ہیں جن کے لیے سورج روکا بھی گیا ہے اور سورج پلٹایا بھی گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے متعلق چند باتیں مجھے آج کہنی تھی، اور میری مجبوری ہے، آئندہ ہمیں ان کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت یوشع ابن نون کے حوالے سے چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جس عظیم الشان بندے کی طرف یہ قافلہ 2 افراد پر مشتمل روانہ ہو رہا ہے، میری مراد حضرت خضر علیہ السلام، ان کے متعلق بھی 2-4 کلمات میں ضرور آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ویسے یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام خضر نہیں تھا، خضر تو آپ کو کسی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ آپ کے اصل نام کے اندر 6-7 اقوال ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ کا نام بلیا، حضرت بلیا ملتا ہے، اور ایک روایت ایسی ہے جس میں آپ کا نام خضرون ملتا ہے، اور ایک روایت ایسی ہے جس میں آپ کا اسم گرامی ارمیاہ نقل کیا گیا، اور ایک روایت ایسی ہے جس میں آپ کا اسم گرامی الیسع، اور لفظ الیسع جو ہے یہ تو قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا، الیسع آپ کا اسم گرامی ہے، یہ قول بھی نقل کیا گیا۔ الغرض اس طرح مختلف اقوال نقل کیے گئے۔ جہاں تک معاملہ آپ کو خضر کہنے کا ہے تو یہ عطا، اس نام کی عطا دربار رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ارمیاہ تھے یا پھر جو اریسا تھے یا پھر جو بلیا تھے، تو جن کا اسم گرامی کچھ بھی ہے تو ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی عطاؤں سے نوازا تھا۔ آپ نبی تھے، اس میں بھلے اختلاف کیا گیا کہ حضرت خضر نبی تھے یا کہ اللہ کے ولی تھے، ولی ہونے پر تو سارے متفق ہیں، ولی تو تھے ہی تھے، لیکن محققین نے ارشاد فرمایا کہ آپ نبی بھی تھے، اور آپ کے نبی ہونے کا ثبوت اور اس پر دلیل مفسرین کرام نے خود قرآن حکیم کے کچھ الفاظ ہیں جن الفاظ سے آپ نے دلیل نقل فرمائی۔ میں اس کا اشارہ ابھی سے آپ کی خدمت میں کر دینا چاہوں گا تاکہ موقع ہی پر ہم جان جائیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور اسی پر محققین کی تحقیق آ کر کے تو رک جاتی ہے۔ ولی ہونے میں بھی اقوال ہیں، لیکن آپ اس وقت جو سمجھو کہ فتویٰ چل رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نبی ہونے پر کیا کوئی ایسا کلام ہے قرآن حکیم میں جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب یہ واقعہ آگے بڑھے گا تو آپ جا کر دیکھو گے کہ ایک بار آپ نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، پھر ایک بار آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وما فعلت ذلك عن امری، یہ جو کیا ہے یہ میں نے خود اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ پیچھے سے حکم آ رہا تھا، میں اس کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہا تھا۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ ولی تو بہت سارے فیصلے اپنے ارادے سے بھی کرتا ہے، لیکن نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ سے پوچھ کر کرتا ہے، وہ جو بھی ابلاغ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے پوچھ کر کے تو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بچے کو قتل کرنے کا معاملہ یہ اللہ کا حکم آیا تھا تو آپ نے قتل کیا تھا، اور ایسے ہی وہ کشتی کا پھٹا توڑ دینے والا عنوان یہ بھی اللہ کا حکم آیا تھا تو آپ نے یہ پھٹا توڑ دیا تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے وما فعلت ذلك عن امری، کہ میں نے یہ کچھ اپنے ارادے سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ کر کے تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شان یہ تھی کہ اگر یہ کسی جگہ بیٹھ جاتے تو جب بیٹھ کر وہاں سے اٹھتے تو اگر وہاں گھاس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے وہاں گھاس اگا دیا کرتا تھا، اور اگر گھاس ہوتی لیکن وہ خشک ہو چکی ہوتی تو آپ جب وہاں سے اٹھتے تو آپ کے اٹھنے کے بعد وہ خشک گھاس ایک دم سے سرسبز ہو چکی ہوتی تھی، سرسبز ہو چکی۔ تو یہ سبز عربی زبان میں اسے خضر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سبزیوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو خضروات کہتے ہیں، سبزیوں کو خضروات۔ یہ گنبد خضرا بھی تو اسی لیے نام ہے، یہ خضرا یعنی سبز رنگ کا گنبد۔ تو یہ حضرت خضر کو اس لیے خضر کہا جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ وجہ بیان کی، جہاں بیٹھ جاتے تو وہاں گھاس اگ جاتا، تو اس لیے بس آپ کو خضر کہا جانے لگ گیا۔ بنیادی طور پر آپ ایک بادشاہ تھے، نبی تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ بادشاہ تھے۔ طبیعت میں بچپن ہی سے وہ فقر کی رغبتیں تھیں، زہد کی میلانات تھے، تو تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی آپ کا دھیان ہمیشہ اللہ کی یاد میں مست رہا کرتا تھا، اور آپ کی توجہ اللہ کی محبت میں گم رہا کرتی تھی۔ تو ایک وقت پھر ایسا آ گیا کہ آپ نے وہ تخت شاہی چھوڑا اور بندگی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرنے کے لیے وہ دنیا سے کٹ کر کے تو اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ آپ کی ایک شادی بھی ہوئی، اور میں نے ایک روایت پڑھی، ایک روایت کے اندر ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک روایت کے اندر میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، اور حضرت خضر 5 سال بڑے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام سے۔ حضرت الیاس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک روایت کے الفاظ میں نے یہی پڑھے کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ یہ دونوں ابھی تک زندہ ہیں۔ حضرت خضر بھی ابھی تک زندہ ہے اور حضرت الیاس بھی ابھی تک زندہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کے اندر میں نے یہ بات پائی کہ آپ دونوں بھائی نہیں تھے، لیکن سلسلہ کے اعتبار سے وہ اوپر چلے جاؤ تو تعلق ایک ہی خاندان سے آپ کا بن جاتا ہے۔ تو یہ کل 4 نبی ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے، کل 4 نبی ہیں کہ جو ابھی تک ایسا ہے کہ زندہ ہیں، اور ابھی تک اللہ پاک نے ان کو وفات عطا نہیں فرمائی ہے، اگرچہ قیامت آنے سے پہلے انہیں بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے، لیکن 4 نبی ابھی تک ایسے ہیں کہ جن پر باقاعدہ جو موت طاری ہونی ہوتی ہے وہ ابھی تک طاری نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک تو 2 انبیاء آسمانوں میں ہیں، اور 2 نبی ایسے ہیں جو زمین میں ہیں، وہ آسمانوں والے 2 بھی ابھی تک زندہ ہیں، اور زمین والے جو 2 ہیں یہ بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ زمین والے تو یہی 2 بزرگ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء ابھی تک زندہ ہیں قیامت سے قریب اللہ کے حکم سے۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو بیان کیا گیا کہ ان کی موت واقعہ ہوگی دجال شریر کے ہاتھوں، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ دجال پہلے آپ کو جب قتل کر دے گا ایک بار تو اسے امید لگے کہ شاید اگر یہ زندہ ہو جائے تو خضر کے ماننے والے بڑے ہیں اور زمانہ ان کو جانتا ہے، تو شاید اگر میں انہیں دوبارہ زندہ کروں تو زندہ کرنے کے بعد پوچھوں کہ ہاں بھائی میرے تابعداری کرتے ہو یا کہ نہیں کرتے ہو، تو وہ اس امید پر حضرت خضر کو ایک بار پھر زندگی دے گا، اور آپ کو یہ لگا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، دجال زندگی دے گا۔ جی ہاں، یہ اس کے شعبدوں میں سے یہ اختیارات بڑے مخصوص وقت کے لیے لوگوں کی آزمائش کی خاطر اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوں گے۔ خضر کے متعلق سورۃ الکہف کے دجال کے متعلق سورۃ الکہف کے شروع میں اتنا کو بیان آپ کو بتا کر آیا ہوا ہوں کہ وہ زمینوں کو حکم دے گا تو اچانک کھیتیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو برسات برسنے لگ جائے گی، اور وہ قبروں کے پاس جا کر مردوں کو آواز مارے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اتنا کوئی اختیار اللہ پاک نے اسے بڑے قلیل ترین وقت کے لیے لوگوں کی آزمائش کی خاطر دیا ہوگا۔ تو ایک بار حضرت خضر کو وہ قتل کرے گا اور شہید، دوبارہ پھر انہیں زندہ کرے گا، بحکم الہی زندہ
کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد ریکویسٹ کرے گا آپ پھر مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایک بار میں نے مار دیا اور ایک بار میں پھر دیکھو دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی ہیں، وہاں تو جو سچے ایمان والے ہیں وہ بھی اس دجال کافر کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو خضر علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں میں تو تجھے رب نہیں مانتا، تو تو کافر ہے، تو دجال ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس آپ کا اتنا کہنا ہوگا، اب دجال آپ کو پکڑنا چاہے گا لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ ایسا ہوگا یہ سامنے کھڑے ہوں گے لیکن دجال پھر بھی انہیں پکڑ نہیں پائے گا اور دوبارہ پھر ان پر قدرت اور قابو نہیں پا سکے گا، اور بس اسی حالت میں دجال خود تو اگلے جہان میں پہنچ جائے گا لیکن دوبارہ خضر علیہ السلام پر وہ قابو نہیں پا سکے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے 2 شادیاں فرمائی تھیں۔ پہلی شادی ہوئی تو سال بھر گزر گیا لیکن آپ نے شب زفاف کا اہتمام نہ فرمایا اور بیوی سے مقاربت نہ فرمائی، تو سال بھر بس یوں ہی گزر گیا کہ اپنی زوجہ سے کہتے کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا علم عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ دن بھر رات بھر وہ علم کی داستانیں آپ انہیں سکھاتے رہے، کیونکہ اس علم کے اندر کچھ ایسے راز تھے کہ جس کا سمجھنا میں کہوں گا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بول رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، تو پھر جاننا چاہیے کہ پبلک کے لیے تو بڑا مشکل تھا ان علوم کو ہضم کرنا۔ تو آپ نے وعدہ لیا کہ مجھے وعدہ کر کے جو علوم میں نے تجھے سکھائے ہیں تو یہ کسی کو تو بتائے گی نہیں۔ تو اس پہلی بیوی نے آپ سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بتائے ہوئے علوم کسی سے آگے یہ راز نہیں کھولوں گی۔ خیر سے آپ نے انہیں طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ آپ جن مقاصد کی خاطر اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے وہ مقاصد کوئی اور تھے۔ خیر سے اس بیوی کے ہاں اللہ پاک نے 2 بیٹے بھی ایک نئے خامن سے عطا فرمائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی ان 2 بیٹوں کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اسی ایک نبی کے رازوں کو راز سمجھنے کی وجہ سے، اور جو آپ کی دوسری بیوی تھی اس کا سلسلہ اولاد کا آگے بڑھا تو پھر جاننا چاہیے کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کی وہ دوسری بیوی سے یہ ان کا سلسلہ بنتا ہے، ان کی اولاد میں سے جا کر کے تو یہ بنتی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ایک روایت کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ تو یہ حضرت خضر ہیں کہ جن کے متعلق میں نے چاہا کہ چند جملوں پر مشتمل کلام آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تو میں صرف اتنا ہی کہہ پایا اور میرا وقت ختم ہو گیا۔ اچھا میں نے وہ جو آسمان کے 2 نبی تھے ان کا تو آپ کو نام ہی نہ بتایا، زمین والے تو یہی 2 ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 نبی آسمانوں پر بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور ان کا دلچسپ ترین واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے جمعۃ المبارک کی نشستوں میں۔ آپ نے بس اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا۔ اسرائیل سے ایک بار کہنے لگے کہ میں چکھنا چاہتا ہوں کہ یہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی دکھا دیتے ہیں۔ تو موت کے اندر مبتلا کیا، کیونکہ وہ عارضی طور پر اسرائیل علیہ السلام تو یہی جان رہے تھے کہ عارضی طور پر ہے، اور موت چکھائی تو دوبارہ روح واپس پلٹا دی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر میں ایک بار دیکھ لوں کہ جنت کیسی ہے اور ایک بار میں دیکھ لوں کہ دوزخ کیسی ہے تو کیا خیال ہے؟ ان کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ کو دوزخ دکھا دی گئی اور جب آپ کو جنت دکھائی گئی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ یہ میں نے انتہائی تیز یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی کہہ دیا۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام باہر کھڑے ہیں کہ ابھی آتے ہیں ادریس ابھی آتے ہیں۔ وقت گزر گیا تو باہر سے آواز ماری کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیے۔ میں نے باہر نہیں آنا ہے، کہ اللہ پاک نے کہا نہیں ہے کہ صاحب کو ایک بار مرنا ہے، مجھ پر وہ حکم پورا ہو نہیں گیا ہے، اور کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا باہر نہیں نکلے گا میں پھر کیوں نکلوں؟ تو اس لیے میں تو باہر نہیں نکلتا ہوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے، تو رب کائنات نے اس موقع پر باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے اذن ہی سے کیا ہے۔ ہم اپنی قدرت کا یہ انداز بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو 6 سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عیسائیوں نے آپ کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تو جس صبح آپ کو شہید کیا جانا تھا راتوں رات جو عیسائی سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوا تو اللہ رب العالمین اس کی شکل میں کچھ رنگ بھر دیے عیسیٰ علیہ السلام کے خد و خال کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا۔ تو اب جو باقی عیسائی اس کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہیں، تشابہت علیہم، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے یا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ بس ان کو اسی مشابہت میں وقت
گزرتا چلا گیا اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ 4 نبی ہیں، 2 کی زندگی دنیا میں ابھی تک باقی ہے اور 2 کی زندگی آسمانوں میں ابھی تک باقی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ ایک لفظ کی وضاحت کے لیے 1.5 منٹ میرے پاس باقی ہے تو میں اسے استعمال کر لیتا ہوں۔ اگلے نشست میں ہمارا یہ 1.5 منٹ تو کم از کم بچ جائے گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، مجمع البحرین، حکم ہوا کہ جہاں 2 سمندر ملیں گے تو وہاں ہوگا وہ ہمارا بندہ، جہاں 2 سمندر ملیں گے تو وہاں ہوگا وہ ہمارا بندہ۔ امام فخر الدین رازی نے تو یہ کہا کہ یہ بحر فارس ہے اور بحر روم ہے، یہ 2 سمندر یہ ہیں، یہ جہاں ان کا پانی ملتا ہے تو یہ وہ جگہ مراد ہے۔ لیکن ان صوفیہ مفسرین پر قربان جائیں، انہوں نے کچھ اور ہی معنی اخذ کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ادھر ہو نہ ہو تو اس میں اشارہ یہ ہے جہاں 2 سمندر ملیں گے تو وہاں ملاقات ہوگی۔ تو کہنے لگے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ بھی تو علم کے سمندر ہیں کہ، اور ادھر خضر علیہ السلام کو دیکھو، یہ بھی علم کے سمندر ہیں۔ تو جس جگہ پر مچھلی عنقریب ہم سمجھے کہ مچھلی کیا ہے، وہ مچھلی جہاں سے پانی میں اترنی تھی وہ اس جگہ کا نام مجمع البحرین ہے۔ تو ظاہر میں دیکھا جائے تو وہاں 2 سمندر بھی ملتے ہیں، اور باطنی نظر سے دیکھا جائے تو وہاں 2 علم کے سمندر بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا وہاں تک جہاں تک کہ 2 سمندر ملتے ہیں، میں وہاں تک مسلسل چلتا رہوں گا، او امضی عقوبا، یا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ تک میں چلتا رہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست سے باقاعدہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔